السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو رپورٹرز بیٹھک. ویورز میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ یاسر بھائی موجود ہیں اور سینئر صحافی شہریار بھائی بھی موجود ہیں. ویورز ڈیل کا سما ہے, میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. ایک ایکسکلوسیو خبر ہے آپ کے لیے. یاسر بھائی بم پھاڑ دیں آج. ہاں شکریہ عمر. ایسے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی آپ کے نوٹس میں ہیں کہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں, لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ اٹک جیل میں تھے. تو پی ٹی آئی جو آئندہ انتخابات کے حوالے سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا یہی کرنا پڑ رہا تھا کہ کمپین یا دیگر جو معاملات ہیں وہ آگے نہیں بڑھا پا رہے تھے, کیونکہ سانحہ 9 مئی کے بعد تو کوئی بھی اس قسم کا. تو اس حوالے سے ہمارے جو سورسز ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی 1 ماہ کے دوران ان کی سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں. بلکہ میں آپ کو کوٹ کرتا چلوں, بیفور 10 days تقریباً صدر عارف علوی سے ملاقات کرنے کے بعد سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی اسد کیسر سے ملے ہیں, یعنی سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے. ان سے بھی جو اہم ڈسکشن ہوئی, میری جو معلومات ہیں, کہا جاتا ہے کہ 3.5-4 گھنٹے تک یہ ملاقات رہی اور طویل ملاقات رہی, اور اہم ترین ایشو پہ ہی ہوگی وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کو باقاعدہ ایک بار پھر ماحول کو مزید سازگار بنانے کے لیے بیرون ملک کی آفر کی گئی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں. اس وقت آپ اگر مسئلے مسائل ہیں تو آپ باہر چلے جائیں, آپ باہر جا کر جتنی کمپین کرنا چاہیں یا آپ دن رات قوم سے خطاب کرنا چاہیں یا جو بھی, تو آپ جا سکتے ہیں. ان کو باقاعدہ کہا جا رہا ہے, بلکہ ان کو گرین سگنل ہی دیا گیا ہے. اور یہی برج کا کردار جو ہے یہ محمد علی درانی جو ہیں وہ اس کا کردار ادا کر رہے ہیں. جب ان کا موقف بھی ہے, آج بھی انہوں نے میڈیا پہ ٹاک کی تو جمہوریت کو بچانے کے لیے وہ ہر اقدام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ایک تسلسل تھا اس میں پی ٹی آئی کے وفد نے جو ملاقات کی ہے, یعنی اسد کیسر نے محمد علی درانی سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو ملاقات ہوئی, تو اس میں پی ٹی آئی کی بھی کوشش رہی ایک حد تک تاکہ آئندہ کمپین میں پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ان کی خواہش ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں فی الوقت یو کے چلے جائیں, وہ وہاں چلے جائیں, اور یہاں کے جو معاملات ہیں ان کی قیادت ابھی بھی موجود ہے. خاص کر جو خیبر پختونخوا ہے وہ قیادت موجود ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی کی جگہ فار دا ٹائم بینگ چیئرمین کون ہوگا, تو اس پر بھی گفتگو جاری ہے. وہ میں آپ کے نیکسٹ ولاگ کے لیے کچھ چیزیں رکھتا ہوں, ابھی میچور نہیں ہے. تو اس میں اب کس کا نام سامنے آ رہا ہے, لیکن جب چیئرمین پی ٹی آئی کو پیغامات بھیجے گئے, میری اطلاعات کے مطابق اور ٹھوس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 بار باقاعدہ پیشکش کی گئی ہے کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے معاملات ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے تینوں بار کی جو آفرز تھیں یا پیشکش تھی وہ ٹھکرا دی ہے. حالانکہ ان کو ٹرمز آف کنڈیشن سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ان ٹرمز آف کنڈیشنز کے تحت آپ کو ہم باہر جانے دے رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے دیکھیں دوسرا ایک معاملہ بھی ہے, وہ اگر باہر جاتے ہیں تو پھر فار دا ٹائم بینگ یہاں پر چیئرمین شپ پی ٹی آئی کی جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی شو کرنی ہوگی کہ اب کون ہے چیئرمین. اب وہ چیئرمین سندھ سے ہوگا, کے پی سے ہوگا, پنجاب سے ہوگا, بلوچستان سے ہوگا, یا ان کے اپنے گھر سے ہوگا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن ابھی ایک دوسرا یا تیسرا مرحلہ ہے, یہ ہم ابھی اس مرحلے تک نہیں جاتے. ہم پہلے مرحلے کی طرف آئیں گے, وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرون ملک جانے سے اب تک انکار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جینا ہوگا یا مرنا ہوگا, میرا پاکستان نہیں ہوگا, میں نے باہر ملک نہیں جانا. اگر وہ اس کو واقعی اگر وہ باہر نہیں جاتے تو شاید میں سمجھتا ہوں پھر آنے والے دن جو ہیں تحریک انصاف کے لیے مزید سخت ہوتے جائیں گے. اچھا شہیر بھائی, انٹرسٹنگلی ہم دیکھتے آئے ہیں پیچھے جو 2-3 ہفتوں سے نا لنڈن سے مٹی پاؤ پیغام, تھوڑے سے مکس ریئیکشنز, اس طرح ڈیل کا سما یہاں پہ دونوں سائڈوں کو ایک الگ اینگل سے ڈیل کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں فار دا ٹائم بینگ کیا فیوریبل ٹرمز میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اس معاملے میں ریلیف مل جائے گی اگر وہ قبول کرتے بھی ہیں, اور ان کا اگر پاکستان میں غیر موجودگی میں ہوگے الیکشنز میں جانا, کیا اس میں پی ٹی آئی اپنا جو اس ٹائم پہ ان کی ایک سینس میں سیاسی پاپولیرٹی کی ویو ہے وہ کنٹینیو کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں عمر, میں تھوڑا سا مختلف وہ رکھتا ہوں, کیونکہ اس جو ڈیل کی کہانی ہے نا یہ والی,
اس کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیل وہ بندہ کرا رہا ہے جو کبھی کونسلر بھی منتخب نہیں ہو پایا، سینیٹر بن کے آئے تھے کسی زمانے میں، وزارت اطلاعات کے مزے بھی لیے، ثقافت کے مزے بھی لیے، اور اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی الیکشن نہ لڑے نہ جیت سکتے، ان کو بھی پتا ہے۔ محمد علی درانی صاحب دوست ہیں ہمارے، لیکن کیا ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کس حد تک انفلوئنشل ہیں، یہ بات ایک عجیب سی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ اگر وہ باہر چلے گئے تو پھر ختم ہو جائے گی ان کی وہ جو سیاست ہے۔ اگر وہ باہر نکل گئے چیئرمین پی ٹی آئی تو ان کی سیاست ختم ہونے کا پھر یہاں پہ ہے کہ یہ دوسروں کو گالیاں دیتے تھے اور خود وہی کام کر لیا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ گرفتار نہیں ہوتے تھے اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے انہوں نے، اور بہت ساری عدالتوں میں پہلے سے فیصلے جو ہے تیار ہوتے تھے کہ ایک بار آ جائیں چیئرمین پی ٹی آئی تو ہم ضمانت لے کے ان کی جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں بھاگنے والا بیوقوف ہی ہوگا جب پتہ ہے کہ میری اتنی زیادہ جوڈیشل سسٹم میں میری اتنی سپورٹ ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں باہر بھاگوں۔ اب بھی یہ سپورٹ ویسے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت تک آپ اندازہ کر لیں وہ کوئی بھی بندہ، کوئی اور سیاستدان انہی قوانین کے ساتھ، انہی قواعد کے ساتھ وہ آتا تھا، گرفتار ہوتا تھا، اس کو 400 دن تک ریلیف نہیں ملتا تھا۔ آج جو ہے یہ بندہ پیش نہیں ہوتا اور اس کو ریلیف مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لاڈلا ہے، اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقوں کا لاڈلا ہے۔ باہر بھاگیں گے تو بیوقوفی کریں گے، لیکن میرے خیال میں کہ محمد علی درانی سے اور بہت سارے اچھے لوگ ہوں گے جو ان کو اچھی آفرز کرا سکتے ہوں گے۔ محمد علی درانی اتنا بڑا لیول نہیں اس آدمی کا کہ وہ جو ہے وہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کی لنڈن میں بھی بات چیت ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے بھی کہ اپنا وہ لہجہ تھوڑا ٹھنڈا رکھیں۔ محمد علی درانی صاحب کو یہی بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ ایک ہے جو شیر کی کہیں لڑائی ہوئی دو شیروں کی آپس میں، تو اس میں اگلے دن جو ہے جنگل میں چوہا اکڑتا پھر رہا تھا مونچھوں کو مروڑ دیتے ہوئے کہ میرا نام بھی آیا FIR۔ تو اس قسم کی تو پوزیشن ہے درانی صاحب کی کہ وہ میاں نواز شریف کو مشورہ دینے والے ان کی پارٹی میں بڑے ہوں گے، عمران خان کو مشورہ دینے والے ان کی پارٹی میں بہت سارے ہوں گے لوگ، لیکن یہ جو ہے ان کی از نو باڈی ایکچولی ان دا سسٹم، اور ابھی تک ان کی اس طرح کی کوئی ہے نہیں پوزیشن کہ وہ بیٹھ کر مصالحت کرائیں گے۔ وہ اتنا بڑا نام نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ گارنٹیز مل جائیں گی اور ان کو جانے دیں گے، اور جو بھی وہ ایک وہ ڈیل کا تاثر ضرور بنا سکتے ہیں، وہ اس معاملے میں ماسٹر ہیں۔ مشرف کے دور میں انہوں نے یہ زبان کا ہی کھٹا کھایا تھا، تو آج بھی وہ وہی کھٹا کھا رہے ہیں اور اپنی زبان کا استعمال ہے۔ پارٹی ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ ان کی اب وہ قاف لیگ میں ہیں یا چھوڑ گئے ہیں اس کو، کیونکہ یہ قاف لیگ میں سے الیکٹ ہو کر آئے تھے، اس سے پہلے یہ شباب ملیہ کوئی اس قسم کی اس میں تھے۔ تو بہرحال جو نواز شریف کا وہ ہے اس میں بھی بہت ساری مشکلات تھیں، اور اس کی وجہ سے شہباز شریف کو بلایا گیا تھا وہاں پہ، اور ان سے یقین دہانیاں جو ہے وہ مانگی گئی تھی، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ کرا کر آئے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اب 21 اکتوبر جو ہے وہ حتمی تاریخ ہے، اور اس حتمی تاریخ کو لاہور میں لینڈ کریں گے، اور وہاں پر نون لیگ جو ہے وہ پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے پاور شو، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے اس وقت جو سچویشن ہے کہ آپ یہ تو بہلا سکتے ہیں لوگوں کو کہ جناب مہنگائی بہت ہے، لیکن نواز شریف آ کے ٹھیک کر لے گا۔ کسی حد تک ٹھیک بھی ہوگی بات ان کی کہ جب تک سٹیبل حکومت نہیں ہوگی اس ملک میں، یہ معاملات ملک کی جو معیشت ہے یہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، تو ویئرس جو آج کی ریلیٹڈ اپڈیٹس تھیں کنسرننگ ڈیل جو ہے وہ کافی خبروں میں چل رہی ہے، دوسری سائڈ کی بھی کافی چلتی رہی ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں، اسی طرح یہ ڈائریکشن جو ہے وہ ایک میں اس میں ایک بات کرنا ہاں ضرور۔ شہریار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور مجھے اچھا بھی لگا۔ دیکھیں اگر کسی کا کوئی بھائی مرا ہونا تو وہ 24 گھنٹوں میں واپس پہنچتا ہے، تو شہباز شریف صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہیں ہمارے، کچھ ایسا ہوا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ان کو واپس UK جانا پڑا۔ میں آج کی اپڈیٹ یاد رکھیں، میرے بھائی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں شہریار صاحب، نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس نہیں آئیں گے۔ سر ان
کا تو کہہ رہے ہیں ٹکٹ بھی کرا لی انہوں نے. ٹکٹ کینسل بھی ہو سکتا ہے. ٹکٹ کینسلیشن کے لیے تو شہباز شریف گئے تھے یو کے. بائکس اوپر سے جیو فینسنگ ہوگی, لوگوں کے کتنے جا رہے ہیں, ساری تیاریاں ہوئی ہیں. مریم نواز شریف نے بھی کل والے جلسے میں کہا ہے. آپ سیکوینس ہی دیکھیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر بھیجنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ادھر ایک پارٹی جو ہے کارکنوں کو بلانے کے لیے موٹر سائیکلیں تقسیم کر رہی ہے. تو آپ صرف دیکھ لیں مقبولیت آج بھی کس کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ بظاہر جو دکھائی دے رہے ہیں, ہم تو جرنلسٹ ہیں نیوٹرلی بات کریں گے, لیکن بظاہر کیا دکھائی دے رہا ہے. اور میں آپ کو دعوے مجھے دیکھیں جو لگ رہا ہے, دیکھیں ہم ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے, ہم دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو انہوں نے ادھر مطالبے کیے ہیں نا, اب وہ اس مطالبوں سے پہلے جان چھوڑا کہ ان 2 اعلیٰ شخصیات جو ریٹائرڈ ہمارے ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے. اور بھائی انہی لوگوں نے تو آپ لوگوں سے مطلب وہ ہمیشہ تو ہمارے ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک قائم دائم ہے, اور ابھی آپ پاکستان واپس لوٹے نہیں ہیں اور آپ انہی کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں آپ نے, جن کی وجہ سے ہماری سرحدیں آج مطلب ان کی حفاظتیں کی جا رہی ہیں. اور ابھی وہ آئے نہیں اور آپ نے اپنا وہی 1990 اور 93 اور وہ 97 اور وہی 99 والا کام کر دیا. تو مجھے نہیں لگتا یہ اب آئیں گے اور اس قسم کے مطالبے کے بعد. لیکن آپ ہاں ایک چھوٹی سی چیز کہہ دو, 21 کو ہم تینوں بیٹھ جائیں گے اور ڈیسائیڈ کر لیں گے آ رہی ہے نہیں آ رہی. اب جو کنٹراڈکشن ہے نا خود ان کی بات میں, ایک وہ آدمی ہے جس کی کہہ رہے بہت پاپولر ہے, اور وہ شخص جو امیر جعفر امیر صادق کہتا رہا, لوگوں کو نیوٹرل ہونے پہ جانور کہتا رہا, اسی ادارے کو گالیاں دیتے رہے, اسی ادارے کے جا کر آپ نے دفاتر کو آگ لگائی, کسی کی رہائش گاہ کو آگ لگائی, آپ نے شہیدوں کے مجسمے اکھاڑے. آپ اس کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہے, اور وہ شخص جس نے بڑے ادب اور احترام سے 2 لوگوں کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے تباہ کی, کیونکہ جو 2016 میں جس کو ہم 17 میں ہم کہتے ہیں سافٹ کو جو تھا تھرو جوڈیشری جو آیا تھا, اس میں یہی تو میجر کی پلیئرز تھے. انہوں نے تو یہ والا سارا سسٹم کیا تھا کہ آپ نے فیصلہ جو ہونا تھا وہ پاناما پہ ہونا تھا, آپ نے اقامہ پہ کیا, پھر اس کے اوپر ایک سپرویژن کے لیے ایک جج بٹھا دیا جس کی کبھی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی. وہ ثاقب نثار جیسے لوگ, یا وہ جو 2 ان کے چاہنے والے جن کو بٹھایا گیا تھا یہاں پہ اور جن کا نام لیا نواز شریف نے, تو میرا خیال ہے ان کے نام لینے چاہیے جنہوں نے چلتے ہوئے سسٹم کو خراب کیا, جنہوں نے 6 پہ تھی آپ کی جی ڈی پی 6% پہ جب ان کی حکومت کو آپ نے ختم کیا, 100 پہ تھا آپ کا ڈالر جب آپ نے ہٹایا, 100 سے کم پہ تھا پیٹرول جب آپ نے ہٹایا, 35 روپے پہ تھا آپ کا آٹا آپ نے ہٹایا. تو مجرم آپ ہیں, یہ لوگ ہیں, ان کو تینوں کو حساب دینا چاہیے. اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ نواز شریف مطالبہ کریں, ہم سب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے. لاسٹ میں شہریار صاحب نے بات کی, آپ دیکھیں جیسے بھی ہے یہ رجیم چینج جب ہو رہی تھی 9 اپریل 2022, تو وہی شخصیت اس ادارے کے سربراہ تھے جنہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو راستہ دیا. وہ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت شاید یہاں غلطیاں کری ہے, تو اس پی ڈی ایم حکومت کو لایا جائے. آج وہی پی ڈی ایم حکومت جن کو انہوں نے فرنٹ پر رکھا نون لیگ کو, آج وہی, میں یہ نہیں کہہ رہا محبت کریں تو کھل کے کریں, نفرت کریں تو وہ بھی کھل کے کریں. اب میری دیکھیں, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا شریار صاحب کو, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو وہ اعلیٰ شخصیت لے کر آئی ان کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتے تھے, یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے. ورنہ تو بکھرے ہوئے تھے, جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے جو دانے بکھر جاتے ہیں, یہ تو جوڑا ہی انہوں نے ہے, یہ مالے ہی انہوں نے بنائی ہے. چلیں دیکھ لیں گے, ڈیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن خیر ویورز آج کی جو خاص اپڈیٹ تھی وہ ریگارڈنگ ڈیل کے بارے میں تھی. ڈبیٹ آگے ہوتی رہے گی انشاءاللہ, 21 کو بھی دیکھیں گے. ابھی کے لیے اپڈیٹس کے لیے ہم خود بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. مجھے شہریار بھائی اور یاسر بھائی کو اجازت ہے, اگلی دفعہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.